میرے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش متوقع تھی۔ سسرال میں میرے تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے، اسی لیے میں نے اپنے مائکے فون کر دیا۔ اماں سے کہا کہ باجی کو میرے گھر بھیج دو، ان کے گھر میں ویسے بھی کوئی نہیں ہوتا، شوہر بھی بیرون ملک رہتا ہے، زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اور لڑکی آئے گی تو اس کے اپنے مسئلے ہوں گے، باجی کی وجہ سے مجھے آرام رہے گا۔ اماں نے مجھے کہا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد اگر تمہارا دل چاہے تو بے شک اسے بلا لینا، لیکن پہلے میری بات سن لو، فون پر یہ بات نہیں کر سکتی، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی، مگر اماں کی بات سنے بغیر یہ فیصلہ نہیں لے سکتی تھی۔ خیر اگلے دن ماں خود ہی آ گئیں۔ میں نے اچھے سے خاطر تواضع کی، مگر وہ میرے لیے بہت پریشان تھیں۔ پھر مجھے بٹھا کر پوچھنے لگیں، بیٹی تو نے کیا یہ خبر سب کو بتا دی ہے کہ تیرے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ جی ماں، تقریباً سبھی کو بتا دی، میں نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ اس سے اچھا ہے نا، لوگ میرے بچے کے لیے دعائیں کریں گے۔ اماں میری بات پر مسکرا دیں۔ تیری خوش فہمی ہے بیٹی، یہ دنیا بہت بری ہے، اپنی خوشیاں کسی کو نہیں بتاتے۔ اس بات کا درس تو ہمارے اسلام میں بھی دیا گیا ہے کہ اپنی خوشیوں کو خفیہ رکھو، اور اس کے دو مقصد ہیں، ایک تو نظر بد سے بچو گے، دوسرا حسد کرنے والوں سے بچ جاؤ گے۔ اماں کی بات سن کر میرا موڈ آف ہو گیا۔ اماں آپ ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ میں نے بیزاری سے کہا، نہیں بیٹی، میں ہمیشہ تمہارے بھلے کی بات کرتی ہوں، اب تم میری بات غور سے سنو۔ کیا تم نہیں جانتی کہ تمہاری بڑی بہن بے اولاد ہے؟ اس کے ہاں برسوں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ایسے میں اگر تم اسے اپنے جڑواں بچوں کی کے وقت مدد کے لیے بلاؤ گی تو اس پر کیا گزرے گی؟ ظاہر ہے وہ اچھا محسوس نہیں کرے گی۔ پھر اس کی شادی بھی تم سے 5 سال پہلے ہوئی تھی، جب وہ امید سے نہیں ہوئی تو تمہارے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش اسے غمگین کر دے گی۔ غمگین دلوں کی آہ لگ جاتی ہے میری بیٹی۔ اماں بات تو آپ صحیح کر رہی ہیں، میں نے کہا، لیکن میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتی، اور پھر میرا اور باجی کا تعلق ایسا ہے کہ حسد کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہم بچپن سے ایک ساتھ کھیلے ہیں، ہم نے ایک تھالی میں کھایا ہے، ایک ماں کے بطن سے جنم لیا، وہ مجھ سے حسد کیوں کرے گی؟ بس مجھے کچھ نہیں پتا، آپ انہیں میرے گھر بھیج دیں، مجھے ان کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے اماں سے کہا تو وہ مجبوراً مان گئیں، کیونکہ جانتی تھیں کہ میں ضد کی کتنی پکی ہوں۔ بہرحال 2 دن کے بعد باجی میرے گھر آ گئیں۔ ان کے محبت بھرے رویے کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ باجی مجھ سے کبھی حسد تو دور کی بات، اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، اور ان کی یہی محبت میرے دل کو پگھلا دیتی۔ اماں کی باتیں خواہ سر پر سوار تھیں، مگر باجی کی بات سن کر میرے سارے شک و شبہات دور ہو گئے۔ اب باجی میرے ساتھ ہی رہنے لگیں۔ میرے شوہر کو بھی خوشی تھی کہ میں اپنا مسئلہ پہلے ہی حل کر چکی ہوں، انہیں بھی کسی کی منت نہیں کرنا پڑے گی۔ خوشی سے دن گزرتے جا رہے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے 2 خوبصورت بیٹوں کو جنم دیا۔ میرے بیٹے اتنے خوبصورت تھے کہ جو دیکھتا ماشاء اللہ کہتا۔ باجی تو انہیں پیار کرتے نہ تھکتیں۔ بچوں کی پیدائش کے بعد میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ ایسے میں باجی نے میرے بچوں کو یوں سنبھالا جیسے وہ میری نہیں ان کی اولاد ہو، بلکہ وہ تو مجھ سے یہ بھی کہہ دیتی، سعدیہ اپنا ایک بیٹا مجھے دے دو۔ سن کر میں ہنس دیتی، جبکہ وہ تھوڑی غمگین ہو جاتی۔ میں ان کے لیے دعا کرتی کہ اللہ انہیں بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ تقریباً بچوں کی پیدائش کو 2 مہینے ہو چکے تھے جب باجی نے گھر جانے کی ٹھان لی۔ بولی اب کافی وقت ہو گیا ہے، میرا خیال ہے کہ تم اپنا خیال خود رکھ سکتی ہو، اب مجھے جانا چاہیے۔ نہیں باجی، آپ 10 دن اور رہ کر جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے، تب وہ مجبور ہو گئیں۔ ویسے بھی ان کا شوہر پردیس میں رہتا تھا، اس لیے انہیں میرے گھر رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ باجی مزید 10 دن کے لیے رک گئیں۔ تب میں نے ان کی خوب خدمت خاطر کی۔ ایک دن شام کا وقت تھا،
मैं चाय बनाकर ड्राइंग रूम में आई तो देखा बाजी कमरे में नहीं थी। मैंने उन्हें पूरे घर में ढूंढा, आवाज़ें दी, मगर वो कहीं नज़र नहीं आई। मैं समझी कि वो घर चली गई हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे बिना बताए और अपने घर चली गई। भला ये भी कोई बात हुई? इन्हीं सोचों में गुम बैठी थी कि मेरे शौहर घर आ गए। मैंने इनसे भी कह दिया कि बाजी घर से चली गई हैं और मुझे बताया तक नहीं। वो कहने लगे, तुम्हारी बाजी कहीं नहीं गई, मैंने खुद उन्हें रास्ते में देखा था। वो खाली हाथ दूसरी गली के नुक्कड़ से जा रही थी, शायद किसी काम से बाहर गई होंगी। ये सुनकर मुझे तसल्ली हो गई, मगर बाजी मज़ीद 2 घंटे घर न आई तो मुझे तशवीश होने लगी। मगरिब से पहले वो हाँफती कांपती घर में दाखिल हुई। मैं उनको देखकर हैरान रह गई। बाजी, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? मैंने आगे लपक कर पूछा। हाँ, सब ठीक है, बस मुझे ज़रा घबराहट हो रही थी, इसीलिए बाहर गई थी, मगर बाहर जाकर मेरी तबीयत और बिगड़ गई। बाजी ने फूली हुई सांस के साथ कहा। मैंने उन्हें चाय वगैरह पिलाई और आराम करने का कहा। बाजी उस दिन गुमसुम सी अपने बिस्तर में लेटी रहीं, कोई काम भी नहीं किया। खैर, अब तो वो चंद दिनों की मेहमान थीं। मैं उनसे ये तवक्के कर भी नहीं रही थी कि वो मेरे घर के काम करें। 1-2 दिन तक वो संभल गई, मगर उसके बाद उनका रवैया अजीब सा था। मुझसे बात करते वक्त वो कहीं खो जाती। मैं किसी भी तरह अपनी बाजी को खुश करना चाहती थी, मगर एक दिन सुबह उठी तो वो चहकते हुए लहजे में मुझे उठा रही थी। उनका ये चेहरा मैंने काफ़ी दिन से नहीं देखा था, इसलिए मैं भी खुश हो गई। खैरियत तो है बाजी, आज आप इतनी खुश लग रही हैं। हाँ, बात ही ऐसी है कि मैं बहुत खुश हूँ। बाजी का बदला रवैया देखकर मुझे भी हैरत हो रही थी। अच्छा, तो फिर जल्दी से बताएं क्या बात है। जल्दी उठो, तुम चाय बनाओ, मैं बताती हूँ, बाजी ने कहा। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया। मुनीर ऑफिस जा चुके थे। उनको नाश्ता शायद बाजी ने ही बनाकर दिया था। तब मुझे बाजी ने बताया कि उन्हें अपनी बीमारी का इलाज मिल गया है। बाजी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मुझे इससे ज़्यादा खुशी किसी बात की ना थी कि बाजी का आंगन भी बच्चों की किलकारियों से खिल उठे। खैर, इन्होंने मुझे बताया कि हमारे घर के पास ही एक औरत बैठती है जो रूहानी इलाज की माहिर है। उसने बाजी को कोई अमल बताया है जिसके करने से उनका बांझपन दूर हो जाएगा। मैंने बाजी का साथ देने का फैसला किया, अगरचे अम्मा इन बातों पर यकीन नहीं करती थीं। वो कहती कि सिर्फ नमाज रोज़े की पाबंदी करो, अल्लाह की रहमत खुद ही तुम्हें अपने हिसार में ले लेगी। मगर मैं समझती थी कि बाजी के इलाज के लिए हर तरह की कोशिशें करनी चाहिए। जुमे वाले दिन मैं उनके साथ औरत के आस्ताने पर गई जहां इन्होंने मुझे अपने इलाज के बारे में बताया था। वहां जाकर औरत ने बाजी को वो अमल बताया जिसमें 7 चश्मों के पानी से सफ़ेद रंग के कपड़ों में गुस्ल करना भी शामिल था। बाजी ने बाकी वज़ाइफ मुकम्मल कर लिए, मगर चश्मों वाली बात के लिए इन्होंने मेरा सहारा मांगा। मैं भी खुशी खुशी मान गई। अगले जुमे वाले दिन बाजी ने 7 चश्मों का पानी एक घड़े में इकट्ठा किया और एक माकूल जगह का इंतखाब भी कर लिया। मुझे साथ चलने का कहा। शाम के तकरीबन 3 बजे थे। मैं बाजी के साथ हो ली। काफ़ी दूर चलने के बाद वो एक दरख्तों के झुंड के अंदर दाखिल हो गई। ये जगह जंगल नुमा थी। अमूमन शहरों में ऐसी जगह नहीं होती, मगर ये जगह ऐसी थी जहाँ कुछ पत्थर और दरख्त भी मौजूद थे। खैर, बाजी ने चारों तरफ पर्दे ताने और सफ़ेद कपड़ों में गुस्ल करने के बाद वहाँ से वापस आ गई। उस जगह पर एक अजीब सी वहशत थी। वापसी पर आते हुए मुझे यूँ लगा जैसे यहाँ और वहाँ पर सफ़ेद कपड़े भी पड़े थे और पानी के टूटे हुए घड़े भी थे। ये जगह अजीब सी थी। यहाँ तो मेरा दम घुटने लगा। मैं और बाजी जल्दी से वहाँ से निकल आए। बाजी कहने लगी कि आइंदा हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। बस ये एक ही अमल था जिसके करने से मेरा इलाज मुकम्मल हो गया है। बाजी बहुत खुश थी। हम लोग घर आए तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। बोली, मुझे लगता है कि अब मेरे यहाँ बच्चे ज़रूर पैदा होंगे
اور انشاءاللہ تمہارے بچوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ باجی کی بات سن کر میں ہنس پڑی۔ شام کا وقت تھا، میرے شوہر گھر آ گئے۔ باجی نے ان سے واپس جانے کی اجازت مانگی، ویسے بھی انہیں کافی دن ہو گئے تھے۔ ہماری نئی کام والی کا بندوبست بھی ہو گیا تھا۔ ہم نے باجی کو اچھے سے الوداع کیا اور پھر انہیں دوبارہ آنے کی دعوت بھی دی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے بہت اداسی ہوئی، یہاں تک کہ میں شام تک بیمار پڑ گئی۔ مجھے ایسا بخار آیا کہ اگلے 3 دن بخار میں بڑی بھنکتی رہی۔ مجھے عجیب گھٹن اور سر میں درد محسوس ہوتا۔ منیر مجھے ہسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد بتایا کہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، بس ذرا بخار ہے جو دوا دینے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ میں دوا لے کر گھر آ گئی۔ 3 وقت دوا کھاتی مگر کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ شام کو میرے چھوٹے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے اسے ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ شدید بخار میں تھا۔ اسے میں نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لگائیں مگر اس کی طبیعت بھی بگڑتی چلی گئی۔ میں بہت پریشان تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ بالآخر چھوٹے بچے کو بھی ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے وہی دوا بچوں کے لیے میرے بیٹے کو بھی دے دی۔ کہا کہ آپ سب کو ایک ہی طرح کا بخار ہے۔ میرا دوسرا بیٹا ابھی تک ماشاءاللہ ٹھیک تھا مگر دل کو عجیب سا ڈر لگ رہا تھا۔ اس دن میری طبیعت کچھ خراب تھی۔ دوا کھا کر میں سوئی تو مجھے لگا جیسے میرے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز پڑ رہی ہو۔ دل کو شدید گھبراہٹ ہوئی، دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی اور پھر یوں آہستہ ہوئی جیسے میری جان جسم سے نکلنے والی ہو۔ میں تڑپ اٹھی، آنکھ کھلی تو میری نظر صوفے پر پڑی جہاں میرے دونوں بچے بے سدھ پڑے تھے۔ میں تیزی سے اٹھی، لپک کر اپنے بچوں کے پاس گئی۔ دیکھا تو دونوں کے جسم ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں ایسی تھیں جیسے مردوں کی ہوتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کانپ گیا۔ اف خدایا، میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ ننھی جانیں مجھ سے جدا ہو جائیں۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں گود اٹھا لیا، ان کے ہاتھ ملنے لگی، مالش کرنے لگی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کے بے جان جسموں میں حرکت نہیں ہوئی۔ یا اللہ، کیا میرے بیٹے مجھ سے چھین لیے؟ میں رو پڑی۔ میری چیخوں کی آواز سن کر پڑوس سے عورتیں میرے گھر آ گئیں۔ میرے دونوں بچے مجھ سے دور جا چکے تھے۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ آپ خود سوچیں، جن جگر گوشوں کو میں نے اتنی محبت دی ہو، ان کی موت میرے سامنے واقع ہوئی، میرے دل پر کیا گزری ہوگی۔ وہ ننھی لاشیں میرے صحن سے اٹھیں تو لگا جیسے میرا وجود بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا ہو۔ میں ادھوری رہ گئی۔ منیر نے مجھے بہت تسلی دی مگر میں دوبارہ اس غم سے اٹھ نہ سکی۔ مسلسل غم اور رونے سے میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ میری بیماری جو پہلے کم ہو گئی تھی اب مزید بڑھنے لگی۔ ایسے میں باجی نے میرا بہت ساتھ دیا۔ وہ دوبارہ اپنا گھر چھوڑ کر میرے پاس آ گئیں۔ انہوں نے مجھے سنبھالا، کہا کہ مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، جب اللہ 2 بچے دے سکتا ہے تو 2 کرتی ہو۔ اتنی پریشانی اور مایوسی اچھی نہیں، وہ بھی خدا کی ذات سے۔ باجی کی باتوں نے مجھے سنبھالا دیا۔ جب میرا غم کچھ ہلکا ہوا، زندگی معمول پر آئی تو باجی پھر سے اپنے گھر چلی گئیں۔ دراصل ان کے شوہر پردیس سے پورے 4 سال بعد آئے تھے۔ باجی بھی اپنی طرف سے پریشان تھی کہ کہیں ان کے شوہر نے پردیس میں دوسری شادی نہ کر لی ہو، لہٰذا وہ اپنے شوہر کے آنے پر کافی خوش تھیں اور انہیں گھر جانا ہی پڑا۔ میں گھر میں پھر اکیلی ہو گئی۔ اب ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں۔ مجھے اپنے گھر کا ہوش نہ تھا اور پھر سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ انہی دنوں مجھے محسوس ہوا جیسے میں پھر سے ماں بننے والی ہوں۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب کی بار باجی کی بجائے میرے پاس اماں رہنے کے لیے آ گئیں، کیونکہ باجی بھی امید سے ہو گئی تھیں، اور یہ بات نہ صرف ان کے لیے میرے لیے بھی خوشی کا باعث تھی۔ باجی نے اس خوشی کا برسوں انتظار کیا تھا، اور ان کے شوہر جو اکثر انہیں دوسری شادی کا کہتے تھے اب ان سے مطمئن تھے۔ میں باجی کے لیے بہت خوش تھی اور اپنی خوشی پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اس بار اماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ بولی، اب کسی کو اپنے بارے میں کچھ مت بتانا، لوگ نظر لگا دیتے ہیں۔
لوگوں کا حسد تجھے کھا جائے گا، تو نہیں جانتی کہ دنیا کتنی بری ہے۔ اماں کی ایسی باتیں سن کر اب مجھے ڈر لگنے لگا۔ پہلے وہ ایسی باتیں کرتی تھیں تو مجھے ہنسی آتی تھی، مگر اب میری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی تھی کہ ایسی باتوں کو نظر انداز کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اماں کی یہ باتیں میں نے پلو سے باندھ لیں۔ اگلی بار میں نے کسی کو نہ بتایا سوائے باجی کے، مگر پھر وہی ہوا جو شاید قدرت کو منظور تھا۔ میرے بچے اس دنیا میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رو رو کر میں نے پھر سے اپنی حالت خراب کر لی، مگر انسان کے لیے آزمائش لمبی ہو تو دوبارہ درد جھیلنے کا حوصلہ آ جاتا ہے۔ میرے ایک نہیں بلکہ 3 بچے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مرجھا گئے۔ میں نے اس غم کو کیسے سہا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اس دوران باجی 2 بچوں کی ماں بن گئیں۔ ان کی خوشی میں سب شریک تھے، میرے غم میں کوئی شریک نہ تھا، شاید اس لیے کہ باجی کی خوشی میرے غم سے زیادہ بڑی تھی۔ اب باجی بھی بچوں میں مصروف ہو گئیں، وہ مجھے یکسر بھول گئیں، مگر میری پریشانیاں پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھیں۔ ایک دن اماں کے مشورے پر میں ان کی کسی جاننے والی سے ملنے گئی۔ اماں کا خیال تھا کہ روحانیت والے لوگ دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں، ہر کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اماں کے کہنے پر میں ان خاتون سے ملی جو بہت نیک معلوم ہوتی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک الگ ہی طرح کا نور تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا، بیٹی تمہیں کوئی بیماری نہیں، البتہ تم پر کسی ایسی عورت کا سایہ پڑا ہے جو خود بانجھ تھی اور اس نے تمہیں استعمال کیا ہے تاکہ وہ تم میں اپنی بیماری منتقل کر دے۔ میں حیران ہوں کہ لوگ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ سب کو الگ الگ دے سکتا ہے، پھر لوگ اپنی بیماریاں دوسروں میں منتقل کر کے آخر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل دہل گیا۔ میرے ذہن میں وہی نقشہ آ گیا جو باجی مجھے اپنے ساتھ غسل کے لیے لے کر گئی تھیں، اور اس کے بعد اس پانی سے ہاتھ دھونے کو مجھے بھی کہا تھا کہ اس سے تم کو فائدہ ہوگا۔ میں بھولی انجان اس وقت یہ نہ سمجھی کہ باجی مجھے استعمال کر رہی ہے، وہ اپنی بیماری سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر جی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، مگر ان کے علم کے مطابق مجھ پر کوئی سایہ تھا جو کسی اور عورت کی بیماری کا تھا۔ انہوں نے مجھے نماز کی پابندی کا حکم دیا اور کچھ وظائف بھی پڑھنے کے لیے دیے، جن کی پابندی کے بعد میرے دل کو بہت سکون ملا۔ اگرچہ میں اس کے بعد ماں نہیں بن سکی، مگر میرے دل میں وہ خوشی اور وہ روحانی قلب واپس آ گیا جو میرے دل میں پہلے کبھی نہیں تھا۔ شاید اللہ نے اس نقصان کے ذریعے مجھے اپنا قرب بخشا اور میں اسی میں خوش ہوں، مگر اب میں باجی سے نہیں ملتی۔ شاید اب حاسدوں سے دور رہنا مجھے بھی آ گیا ہے، لیکن اتنے بڑے نقصان کے بعد کاش کہ اماں کی وہ بات میں پہلے سمجھ جاتی تو آج میرے حالات کچھ مختلف ہوتے۔